واجب الاحترام مومنین کرام، آج کی یہ مجلس، اس کا موضوع معین ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، عموماً بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مخدومہ بی بی کے کچھ فضائل عرض کروں آپ کے سامنے، کیونکہ جس طرح ہمیں مصائب کا علم ہے، اسی طرح ہمیں بی بی کے فضائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس طرح ہمارے باقی آئمہ کے نام خدا نے رکھے ہیں، اسی طرح اس بی بی کا نام بھی خدا نے رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیت اللہ جعفر سبحانی اور آیت اللہ کاظم قزوینی ہمارے مذہب کے بزرگ علماء میں ہیں۔ ان کی کتابوں سے جو میں نے پڑھا ہے اور علماء سے جو سنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بزرگان لکھتے ہیں کہ جس وقت پاک بی بی دنیا میں تشریف لائیں، یہ ہجرت کا 5واں سال یا 6واں سال، دو روایتیں ہیں، 5ویں سال یا 6ٹھے سال، یہ دو زیادہ روایتیں ہیں۔ انہی کی بنیاد پر ہماری گفتگو ہوگی۔ جب بی بی جمادی الاول میں تشریف لاتی ہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ پاک پیغمبر مدینہ سے باہر تھے، بی بی کی ولادت ہوئی۔ سیدہ فرماتی ہیں، یا علی، اللہ نے ہمیں رحمت بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام آپ باپ ہیں، کیا رکھیں گے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، سیدہ، کیا ایسا پہلے ہوا ہے کہ علی نے بچوں کے نام اپنی مرضی سے رکھے ہوں؟ جس طرح حسن اور حسین کا نام میرے آقا رسول اللہ نے رکھا ہے، ہماری بیٹی کا نام بھی رسول اللہ رکھیں گے۔ اور جب حضور واپس آتے ہیں سفر سے، فوراً سیدہ کے گھر گئے، بیٹی کو پیش کیا گیا۔ امیر المومنین سے پوچھا، یا علی، اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ، ہم نے اس کا نام نہیں رکھا، ہم چاہتے ہیں آپ اس بچی کا نام تجویز فرمائیں۔ رحمت دو جہاں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے کچھ عرض کی تھی، بچی کا نام؟ پیغمبر مسکرا کر فرماتے ہیں، تم نے مجھے کہا ہے، میں خدا کے اشارے کا منتظر ہوں۔ توجہ کیجیے، جس طرح اللہ نے جبریل کے ذریعے حسن اور حسین کے ناموں کا بتایا ہے، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ جبریل آ کر آپ کی اس بیٹی کا نام بتائے اور محمد اس کا اعلان کر دے۔ یہی بات ہو رہی تھی۔ ایک گالی پسند آندیاں پہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے اس مخدومہ بی بی کے فضائل، عظمت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس بچی کی عظمت، جلالت، بلند مرتبے کو دیکھ کر میں اللہ کہہ رہا ہوں، جس طرح میں نے لوح محفوظ پر حسنین کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ اعلان کر دیں، زین اب۔ اللہ اکبر، یہ مرکب ہے، زین لاب، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ نہیں، اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ دیکھیں، ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ پیغمبر سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اس کائنات کی زینت کے بارے میں تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے آسمان کو سجایا ہے ستاروں کے ساتھ۔ اگر آسمان پر ستارے نہ ہوتے، آسمان اتنا خوبصورت نظر نہ آتا۔ تو یا رسول اللہ، زینت جنت کی کون سی ہے؟ اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ نے جنت کو زینت دی ہے میرے نواسوں حسن اور حسین کے ساتھ۔
یعنی جنت کی زینت ہیں حسن اور حسین۔ یا رسول اللہ اس زمین کی زینت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں الرجال زینت الارض، اللہ نے اس زمین کی زینت انسان کو بنایا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا یہ پھول ہیں، یہ باغیچی ہیں، یہ زینت ہے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ بے جان چیزیں زمین کی زینت نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو اللہ نے زمین کی زینت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پڑھ لیں قرآن، اللہ نے کسی مخلوق کے خلق کرنے پر یہ نہیں فرمایا جتنا حضرت انسان کی تخلیق پر فرمایا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ خدا جس نے سب سے اچھا حضرت انسان کو بنایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے زمین کی زینت انسان کو بنایا ہے۔ اب وہ صحابی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ زمین کی زینت تو انسان ہو گئے، اب انسانوں کی زینت کون ہے؟ اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ زمین کی زینت انسان ہے اور انسانوں کی زینت اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مطلوبیہ امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، اللہ نے امیر المومنین کو انسانوں کی زینت بنایا، اور یہی وجہ ہے اللہ نے اس ہستی کو بڑے فضائل عطا کیے۔ ابھی جشن گزرا، آپ نے سنا ہوگا، اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی مولا علی علیہ السلام کو۔ 300 کے لگ بھگ آیتیں ہیں قرآن مجید میں عظمت امیر المومنین کے اندر، اور 350 سے زیادہ اہل تبھی تک گھبرانیاں تو نہیں پہیا نا صحیح، 350 سے زیادہ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر وہ فضائل ہیں، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو ہر مکتب فکر نے لکھا کہ اللہ نے ان عظمتوں کو علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ لیکن میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظمت کا مالک علی، جسے اللہ نے اتنی عظمتیں دیں کہ پیغمبر کے نور کا حصہ دار بنے، کعبہ کے اندر تشریف لائے، اور کوئی معمولی عظمتیں نہیں ہیں۔ پیغمبر خود کہتے ہیں ایک دن، یا علی، صاحب بحور الغمہ نے لکھا، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، اللہ نے کچھ عظمتیں آپ کو ایسی دی ہیں جو اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو نہیں دی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ نے جیسی معصوم زوجہ سیدۃ نساء العالمین تجھے دی ہے مصطفیٰ کو نہیں ملی۔ یہ عظمت ہے امیر المومنین کی کہ اللہ نے انہیں زہرا جیسی بیوی عطا کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، دوسری عظمت یہ ہے اللہ نے جیسا سسر تجھے دیا ہے سید الانبیاء، ایسا مجھ مصطفیٰ کو بھی نہیں ملا۔ یا علی، اللہ نے تیسری عظمت تجھے یہ عطا کی ہے جس طرح معصوم بیٹے جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین تجھے دی ہیں، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو بھی ایسے بیٹے عطا نہیں کیے۔ اور چوتھی عظمت یا علی تیری یہ ہے کہ یا علی ولدت فی بیت ابیکا وولدت فی الکعبہ، یا علی میں محمد پیدا ہوا ہوں آپ کے بابا ابو طالب کے گھر میں، اے علی تو پیدا ہوا ہے محمد کے رب کے گھر میں۔ اتنی عظمتوں والے علی۔ اب غور کیجئے گا یہ بی بی کون ہے؟ زین الاب، اپنے باپ کی زینت ہے۔ کتنا بلند مقام ہے اس بی بی کا۔ اور یاد رکھیے گا جس طرح حسنین نے تربیت لی ہے اسی طرح اس بی بی نے بھی اپنے نانا سے تربیت لی ہے۔ 5 سال کا عرصہ پاک پیغمبر سے کسب فیض حاصل کیا، بی بی زہرا سے کسب فیض حاصل کیا، امیر المومنین سے کسب فیض حاصل کیا، مولا حسن سے فیض حاصل کیا، مولا حسین سے فیض حاصل کیا۔ جو 5 تن پاک کی تربیت کا شاہکار ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ 5 تن پاک سے سیکھا ہے بی بی زینب کبریٰ نے، علم، تقوی، شجاعت، سخاوت، حوصلہ۔ اور یقین جانیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ سے سوال کرے، مجلس سے گئے آوے کہ درس گن کے آئے ہوئے،
پہلا درس اس بی بی کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے، جتنا بڑے سے بڑا، مجھ سے پہلے حاجی صاحب آپ کو بتا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، یاد رکھیے گا مولا حسین مرد تھے، یہ بی بی مخدومہ مستور ہے، لیکن کیا کہنے اس بی بی کی عظمت کے، اس بی بی نے دیکھیں آپ شام کے بازار میں مصائب، ان چیزوں کو قطع نظر آپ یہ غور فرمائیں، کئی دن تک قافلہ روکا گیا، دربار کو سجایا گیا، اہتمام کیا گیا کہ قیدیوں کا قافلہ آئے، انہیں دبایا جا سکے، لیکن کیا کہنے بصیرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ایک لفظ کہہ کر بی بی نے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، یبنت تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ بھائی غور کریں، بی بی زینب نے سارے منصوبوں کو ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس بی بی کی عظمت ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس بی بی نے کچھ درس دیے ہیں ہمیں، اور دروس سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا ہے مقام اس بی بی کا؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا، کامل عورت وہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی کی عورتوں کے لیے جس میں نمونہ عمل موجود ہو۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں گزشتہ خواتین کے اندر وہ کمال نہیں جو بی بی زہرا کے اندر ہے۔ کیوں؟ بی بی زہرا ایک بیٹی بھی ہے، ایک زوجہ بھی ہے، ایک ماں بھی ہے۔ حضرت حوا ماں ہیں، بیوی بھی ہیں، لیکن بیٹی والا درس وہ نہیں دے سکتی۔ حضرت مریم قرآن میں سورہ ہے، مقدس بطول بھی ہیں، بیٹی والا درس بھی خواتین کے لیے ہے، ماں والا بھی ہے، لیکن زوجہ والا نہیں ہے۔ لیکن کامل اکمل ذات ہے بی بی زہرا کی، بیٹیوں کے لیے بھی درس، زوجہ کے لیے بھی درس، ماؤں کے لیے بھی درس موجود ہے بی بی زہرا کی سیرت کے اندر۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک نسبت ایسی ہے جو اس مخدومہ بی بی کی سیرت کے اندر بھی مکمل نظر نہیں آتی، یعنی بیٹیوں کے لیے درس ہے، زوجہ کے لیے بھی درس ہے، ماں کے لیے بھی درس ہے، لیکن بہن اور بھائی ان کا رشتہ، ان کا مقام یہ بی بی زہرا کی سیرت کے اندر موجود نہیں ہے۔ کامل اور اکمل بی بی کی یہ بیٹی ہے زینب سلام اللہ علیہا، جس نے بھائی کے لیے قربانیاں دے کر بتایا دنیا والوں یاد رکھنا ثانیہ زہرا تو ہے، ثانیہ زینب کوئی نہیں ہے۔ یہ بی بی کا لافانی کردار ہے، لازوال کردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھیے گا ہم جملہ مصائب میں سنتے ہیں، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ شام غریبہ کا منظر مصائب نہیں عرض کر رہا، بی بی کی عظمت کا جملہ ایک معصوم کی زبان سے سند مل رہی ہے۔ اے بیٹا سید سجاد، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئیں، اب ہم کیا کریں؟ سید سجاد کہہ سکتے تھے پھوپھی اماں باہر چلی جائیں، نہیں نہیں، پہلے فرمایا انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ۔ پھوپھی اماں الحمدللہ آپ وہ عالمہ ہیں جس طرح میرا بابا اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہے، تو بھی اسی طرح عالمہ بن کر آئی ہے۔ آپ کو ہم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے فہم اور ادراک لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سند ہے جو شام غریباں علمیت کی عطا کی ہے امام وقت نے بی بی زینب کو۔ لیکن بی بی زینب کی یہ ڈگریاں اور پھر بی بی کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والی خواتین اور میرا نام سن کر رونے والے عزاداروں، جب بات دین کی آئے اپنی مرضی نہ کرنا، میں عالمہ غیر معلمہ ہو کر وقت کے امام سے رجوع کر رہی ہوں، تم بھی دین میں اپنی مرضی نہ کرنا، جیسا وقت کا امام کہے اسی طرح کرو گے۔ اسی کا نام شیعت بھی ہے، حسینیت بھی ہے، اور عشق زینب بھی ہے۔ جی ایک جملہ میں کو آکھنڈ ہو ساڑھے کول ساڑھے معاشرہ تو بہت اچھا ہو سی نا، عموماً جو کنو گاہلی پتہ لگ میں دی آدھے جناب لوگوں کو کیا پتہ جیڑا میں جاندا نا۔ میرے دوستو بزرگو،
کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے. ایک دو کتابیں پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں بن جاتا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت میں غور کر دوستو بزرگوں، وہ بی بی جسے سید الساجدین کہہ رہا ہے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھر بھی امام وقت سے مسئلہ پوچھتی ہوئی نظر آتی ہیں. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدینہ واپسی تک کسی مقام پر دکھائیں جہاں سید سجاد کی مخالفت کی ہو بی بی زینب نے. بی بی زینب کی سیرت کا درس یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو تابع کر دو حکم امامت کے اندر. اللہ اکبر. یہ دوسرا درس ہے. شجاعت کا درس دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امامت کی معرفت کا درس بھی دیا ہے کہ امامت کے پیچھے چلنا ہے، امامت کی پیروی. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات جی؟ یہ درس دیا ہے بی بی زینب نے، امام کی پیروی کرنی ہے. اور دوسرا جو بی بی کی تیسرا درس بی بی کی سیرت سے میں نے اپنے ناقص مطالعے سے نکالا ہے، وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کی عادت ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اے انسان، جب تجھے مشکلیں نہ ہونا برکت ہو اور بات ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے. جب مصائب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو اس وقت تو کہتا ہے کہ بس اندہ مطلب ہے ہون اساں اللہ کو پیارے نہیں لگتے ہیں جی، یعنی میٹھا میٹھا ہاپتے کوڑا کوڑا. تو انسان کو اچھا نہیں لگتا. انسان خوشی پسند کرتا ہے، انسان دولت کو پسند کرتا ہے، انسان غریبی کو پسند نہیں کرتا، انسان بیماری کو پسند نہیں کرتا، انسان مشکلوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن بی بی زینب کی سیرت کا درس پڑھیں. ابن زیاد کا دربار ہے، بھائیوں کے قاتل سامنے کھڑے ہیں، تانا دیا ابن زیاد نے، دیکھ زینب اللہ نے کیا کیا. عام خاتون ہوتی تو کہہ سکتی تھی ہاں اجڑ گئے ہیں، کچھ نہیں بچہ. سبحان اللہ، دل پر نقش کرنے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا. بی بی نے ایک جملہ کہا وما رأیت الا جمیلا، سن میں نے اللہ کے ہر کام میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. اللہ پر ہر حال میں اعتماد ہو، ہر حال میں اس کا شکر ہو. اور یاد رکھیں میرے دوستو بزرگوں، یہ شکر اتنی بڑی دولت ہے کہ بعض اوقات بندہ نبیوں کا ہمسایہ بن جاتا ہے شکر کی وجہ سے. قرآن کی آیت ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا. یہ تاکید ہے نا، لام تاکید. لَأَزِيدَنَّكُمْ اور تاکید، اور زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر نہ شکری کرو گے نا پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. شکر کریں. بی بی زینب نے یہی فرمایا، دشمن کے دربار میں خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے درد چھوڑا. چند مشکلیں آئیں، نہ در بدلو نہ گھر بدلو، اس مالک کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بنے رہو. اور بی بی کی سیرت کا جو ایک عظیم درس ہے مومنین، میں بڑا حیران ہوا آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو خطبہ بی بی زہرا ہے نا فتح کا، اس کی راویاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے. 5 سال کی عمر کے اندر بی بی نے یہ خطبہ نقل فرمایا. عالمہ غیر معلمہ، اتنی حدیثیں تھک نہیں گئے تو ایک دو فرمان بی بی نے سنا چھوڑا. بی بی کا فرمان سبحان اللہ، بی بی کا جو اعلیٰ فرمان، یوں تو سارے اعلیٰ ہیں، جو ایک دو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا فرمان جو بی بی کا ملتا ہے، بی بی فرماتی ہیں خواتین کے لیے سب سے بہترین جو زیور ہے وہ شرم و حیا ہے. یہ آج تو جدید دور ہے نا، یہ زیور ہوئے، اس طرح دا سیٹ ہوئے، اس طرح دا ڈیزائن ہوئے، ایک تولے دا سیٹ بھی بنواونا اسی دا کاپیاں تواڈے علاقے دا پتہ نہیں، ساڈے کول تے جی سنارے کولوں پھیلا چاو کے آندیاں، ڈیزائن پسند ہوندے، فلانے نمبر دا سیٹ ہوئے، اس قسم دا ڈیزائن ہون. بی بی زینب کیا فرما رہی ہیں؟ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور شرم و حیا ہے. اور بہترین نعمت، ہم کچھ چیزوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. بی بی زینب کی سیرت سے سمجھے مومنین. بی بی زینب فرماتی ہیں خواتین کے لیے بہترین نعمت پردہ ہے. یعنی جس خاتون کا پردہ محفوظ ہے، جس کے ماں باپ کی آنکھ میں شرم و حیا ہے، وہ اپنی بیٹی کو پردے کا کہتے ہیں، بھائی بہن کو پردے کا کہتا ہے، شوہر بیوی کو پردے کا کہتا ہے. بی بی فرماتی ہیں یہ ایسی نعمت ہے بہت ساری عورتوں کو میسر ہی نہیں ہے.
اور اس کے بعد دوسری حدیث میں تو کمال کا مفہوم عرض کیا بی بی فرماتی ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا، میرے نانا یہ فرما رہے تھے، کیا میری بچی یہ پیغام تو بھی ہمارے چاہنے والوں تک پہنچا دے، اپنی محب کنیزوں تک یہ پیغام پہنچا دے، وہ خاتون جو 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اگو ماہ رمضان آندہ بھی ہے نا جی، اس ماہ رمضان کے روزے رکھے گی، اپنے حقوق ادا کرے گی، اپنے پردے کا خیال رکھے گی، معاشر کے میدان میں بی بی زینب کی گارنٹی ہے، نبی پاک کے الفاظ ہیں، ایسی مومنہ کو حکم دیا جائے گا جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اور دوستو بزرگوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں ایک جملہ عرض کر کے، بی بی کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا علی کے لہجہ کی مالک ہے۔ حاجی صاحب ذاکر ہیں، کوئی مشہور ذاکر کی کٹ کرتا ہو نا تو کہتے ہیں فلانا وڈا ذاکر ہے، فلانے دی کاپی کر گند ہے، اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس طرح کی آواز نکال لیتا ہے۔ خود سوچو، ذاکر کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، جو لہجے علی کی مالک ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور امیر المومنین کے 18 بیٹے اور ان میں شبیہ بیٹا حضرت عباس، لیکن وہ بھی اتنا لہجے علی کے مالک نہیں تھے جتنا ثانیہ زہرا تھی لہجے علی کی مالک، اور اس حد تک مالکہ تھی لہجے کی کہ عبداللہ ابن عفیف جیسا امیر المومنین کا صحابی جنگ صفین میں لڑنے والا کوفہ کے بازار میں آنکھوں سے نابینا ہو گیا، امیر المومنین کا لہجہ سن کر ساتھ والے سے کہتا ہے یہ 61 ہجری کا زمانہ ہے، میرا مولا تو 40 ہجری میں شہید ہو گیا، یہ کون ہے جو میرے مولا علی کی طرح بول رہا ہے؟ کون سا بیٹا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ جلدی سے اٹھا، آیا اس مقام پر جہاں بے پالان اونٹ پر بیٹھی تھی ثانیہ زہرا، اور ایک لفظ کہتا ہے یا علی تیرا شکریہ۔ بی بی نے کہا میرے بابا کا صحابی کس بات پر شکریہ ادا کر رہا ہے؟ کہا بی بی ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں زخم تھا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، آیا آپ کے بابا کی خدمت میں، یا علی آپ کا شیعہ ہوں، آنکھوں کی دولت چاہیے، تو امام ہے، وصی رسول ہے، دعا کرنا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ یا بی بی تیرے بابا کو کوئی منظر یاد آیا، رو کر کہا عبداللہ آنکھیں نہ مانگ، ایک وقت آئے گا جب دعا کرے گا کاش میں اندھا ہوتا۔ آج میں آپ کے بابا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اجرکم اللہ۔ بی بی الحمدللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، ورنہ میں کیسے دیکھتا علی کی بیٹی بغیر چادر کے۔ علامہ علی نقن صاحب کا جملہ ہے عزادارو، جو جہاد علی کے بیٹوں نے کیا نا وہ مردوں کا شیوا تھا، علی خود بھی مرد میدان تھا، کرار غیر فرار تھا، علی کے بیٹے بھی اسی طرح تھے، لڑنا دشمنوں سے، تیر کھانا، تلوار کے زخم مردوں کا شیوا ہے۔ لیکن عزادارو جو جہاد بی بی زینب نے کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کسی نبی کی بیٹیاں بازاروں میں نہیں آئی، کسی نبی کی بہنوں کو بغیر چادروں کے بازاروں میں نہیں پھرایا گیا۔ اور یہی وجہ ہے عزادارو، پاک پیغمبر کی حدیث میں نے پڑھی، آیت اللہ جعفر سبحانی نے بی بی زینب کی سیرت میں لکھا 3.5 سال کا سن ہے، نبی پاک روزانہ آئے تطہیر پڑھتے تھے در زہرا پر آ کر، اور اپنے چاہنے والوں کو بتاتے تھے لوگو میرے اہل بیت وہ نہیں میں جہاں سے آ رہا ہوں، میرے اہل بیت وہ ہیں جہاں آئے تطہیر پڑھ رہا ہوں۔
مولا حسن دوڑتے، مولا حسین دوڑتے نانا کی آواز سن کر، امیر المومنین ہوتے تو وہ دروازہ کھولتے۔ ایک دن پیغمبر حیران ہوئے، آج دروازہ بی بی زینب نے کھولا ہے۔ میری بچی آپ نے کیوں دروازہ کھولا؟ غور کرنا زادارو، 3.5 سال کی عمر میں نبی پاک سے برداشت نہیں ہوا زینب دروازہ کھولے۔ میری بچی تو دروازے پر کیوں آئی ہے؟ نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے اتنی بے چین تھی، اما زہرا نے کہا ہے میری بچی جا نانا کو سلام بھی کر، خواب کی تعبیر بھی پوچھ لے۔ میری بچی تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے لق و دق صحرا میں زینب اکیلی کھڑی ہوئی ہے، اتنی آندھی چلی نانا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا درخت ہے، میں اس کی پناہ میں چلی گئی، اندھیری اتنی تیز تھی وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ میں نے دور دراز دیکھا ایک اور درخت نظر آیا، اس کے سائے میں گئی، نانا تھوڑی دیر بعد وہ درخت بھی گر گیا، اور درخت کے سائے میں گئی، پناہ میں گئی، وہ درخت بھی گر گیا۔ پیغمبر رو کر فرماتے ہیں جو پہلا درخت گرا وہ تیرا نانا محمد تھا۔ کچھ عرصے کے بعد تو یتیم ہو جائے گی نانا کی شفقت سے، دوسرا درخت تیری ماں فاطمہ زہرا تجھ سے بچھڑ جائے گی، تیسرا تیرا بابا علی تجھ سے بچھڑ جائے گا، چوتھا درخت تیرا بھائی حسن بھی تجھ سے بچھڑ جائے گا۔ نانا جو 5واں درخت تھا نا وہ خالی اکھڑا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نانا اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ پہلے درخت بھی اندھیری سے اکھڑتے رہے، نانا کسی کے ٹکڑے نہیں دیکھے زینب نے، نانا یہ کوئی ایسی عجیب آندھی تھی، آخری درخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جیسے وہ ٹکڑے ہوا میرے سر سے چادر اتر گئی، اللہ جانے ہوا اسے کہاں لے گئی۔ پیغمبر رو کر فرماتے میری زینب یہ تیری زندگی کے وہ دن ہوں گے جب حسین کی لاش ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، زینب حسین کا قاتل تیری چادر اتار کے لے جائے گی۔ اجر کو پڑھو، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ بڑا پردہ پیارا تھا، بی بی زہرا کی شہادت ہوئی، بی بی نے وصیتیں فرمائی، امیر المومنین سے آخری ملنے والی وسطی اور وصیت سننے والی بی بی زینب ہے۔ زینب اسی کوفہ میں تجھے قید کر کے لایا جائے گا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ ازادارو 10 محرم کا دن جب آیا، حضرت عباس جانے لگے نا، حضرت عباس کہتے میں نے دیکھا بی بی زینب ہے کربلا کی زمین پر لکیریں کھینچ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پاس بیٹھا میری آقا زادی کیا پریشانی ہے؟ عباس تو جا رہا ہے نا، مجھے یقین ہو گیا ہے میرے بابا کا فرمان سچ ہوگا۔ بی بی کون سا فرمان سچ ہوگا؟ اے میرا آخری وقت تھا بابا کا، کہا تھا زینب تجھے قید کر کے کوفہ میں لایا جائے گا۔ زینب جب تجھے دیکھتی تھی نا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کو کوئی قید کیسے کر سکتا ہے؟ عباس تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے میری چادر بھی لوٹی جائے گی، قید کر کے بازاروں درباروں میں بھی پھرایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو اس بی بی کے لقب ہیں، ایک لقب ہے ام المصائب، مصائب کی ماں، بنت المصائب نہیں، مصائب کی ماں۔ دوسرا لقب ہے کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ۔ بس مومنین آپ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو نا، اس بی بی کا لقب ہے دکھوں کا کعبہ، یعنی یہ بی بی اتنی اجڑ گئی تھی حسین کی شہادت کے بعد، ہر دکھ بی بی زینب کا رخ کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ کوئی صبر کا پہاڑ تھی زینب کبریٰ، بھائیوں کی لاش پہ نہیں روئی، میں روؤں گی تو میری بہنوں کو سہارا کون دے گا؟ اگر میں رہوں گی تو اکبر کی ماں کو سہارا کون دے گا؟ نہیں روئی ہے، اس وجہ سے استقامت کا پہاڑ ہے۔ سید سجاد کی روایت نہ ہوتی، پڑھنے کی جرات نہ کرتا۔ مولا فرماتے ہیں وہ مشکل ترین مرحلہ آیا، 10 محرم کے تھکے ہوئے اکثر مومن رات کو بغیر نماز پڑھے لوگ سو جاتے ہیں، سارا نہیں ہزاداری جہاں سے تھک گئے ہیں، لیکن غور تو کرنا، مولا سجاد فرماتے ہیں شام غریبہ اجڑ چکی، لٹ چکی، خیمے جل چکے، سید سجاد کو خیموں سے نکالا، یتیموں کو اکٹھا کیا،
تیمم کر کے آسمان کا رخ کر کے کہتی ہے میرے اللہ میں علی جیسے باپ کی بیٹی ہوں، زہرا کی بیٹی ہوں، جانتی ہوں عورت کے سر کا ایک بال کھلا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، میرے اللہ تیری نماز کا وقت بھی ہے میری چادر بھی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، لیکن کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی صبر نہیں چھوٹا، کوئی دین کا حکم نہیں چھوٹا، قیدیں گزار کر سب کچھ گزار کر جب وطن واپس آئی ہے، آخری 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ پہلا مشکل مرحلہ تب تھا جب نانا کی قبر پر آئی ہے اور آ کر رو کر کہتی ہے نانا میں زینب تجھے تیرے حسین کا پرسہ دینے آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو ایک روایت بیان کروں آپ کے سامنے، نبی پاک کی روایت ہے، آیت اللہ قزوینی بیان کرتے ہیں جتنا ثواب امام حسین کی عزاداری میں رونے کا ہے اتنا ثواب بی بی زینب کے غم میں رونے کا ہے۔ اس لیے نبیوں کی محنت کو بچایا تو حسین نے اور حسین کی محنت کو بچایا ہے بی بی زینب نے۔ اگر حسین نہ ہوتے نبیوں کی محنتیں نہ ہوتی، لیکن یہ بی بی نہ ہوتی تو دین کربلا میں دفن ہو جاتا۔ یہ بی بی کی محنتیں تھیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنا سب کچھ اجاڑ کر اللہ کا دین بچا کر آئی ہے۔ اولاد والو، بیٹیاں اپنے دکھ بابا کو نہیں بتاتی، بھائیوں کو نہیں بتاتی، لیکن جب ماں سے ملاقات ہوتی ہے نا، اجرکم اللہ، آخری جملہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، بیٹیاں سارے درد ماں کو بیان کرتی ہیں۔ نانا کو بتایا، بھائی حسن کو بتایا، لیکن جب ماں زہرا کی قبر پر آئی ہے نا، بھائی حسین کا خون آلود کرتا ماں کی قبر پر رکھ کر کہا اماں اٹھنا، دیکھ تیری زینب اجڑ کر آئی ہے، اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، تو ایک دربار میں گئی تھی، ساری زندگی اسی ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، نماز مجھے دیکھ تیری زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تازیانے بھی کھاتی رہی، بھائی کے قاتلوں سے جھڑکیاں بھی کھاتی رہی، اماں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار میں گئی تھی۔ یہی تو وجہ ہے جب یزید کا دربار آیا، یزید کہتا ہے زہرا کی بیٹی تیرا سب سے بڑا درد کون سا ہے؟ رو کر کہتی ہے اکبر کی شہادت سے بڑا درد، عباس کے کٹے بازوؤں سے سب سے بڑا درد، حسین کی شہادت سے بڑا درد یہ ہے میں زہرا کی بیٹی، دن کا ماحول ہے، بدماشوں کی بھیڑ ہے، میرے سر پہ چادر نہیں تجھ جیسے کمینے سے بات کر رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔